حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے باغوں میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے، فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آوازیں سنی کہ انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اب ہمیں تو آوازیں نہیں آتی نا ایسی، یہ اللہ نے رسول اللہ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ قبر کے اندرونی حال کو بھی دیکھتے ہیں اور قبر والوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، ان سے نکلنے والی آوازوں کو بھی سن رہے ہیں، چاہے ان انسانوں کو پٹائی کی وجہ سے جو آواز آ رہی وہ سنی، چاہے جو پٹائی کرنے والوں کی اس گرز مارنے کی آواز تھی وہ سنائی دے رہی تھی یا دونوں سنی تھی، ہر طرح ہی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا عذاب۔ پھر اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ اب اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا نا، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے، کہ قبر کی اندرونی کیفیات بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی سن رہے ہیں، ان سے جو گناہ ہوا ہے وہ پچھلی مدت میں زندہ ہوتے ہوئے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بلا کان احدہما لا یستر من بولے، ان میں سے ایک جو تھا وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، چاہے تو پیشاب کرتے ہوئے جیسے نوجوان ایسے ہی سرے راہ بیٹھ جاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے کھیل کے میدان کے ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے، سارے جو ہیں وہ ان کے سامنے بے پردگی ہوتی ہے، وہ الگ سے گناہ، اور پھر چھینٹوں کا دھیان نہیں، اور پھر استنجے کا خیال نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اس طرح چھینٹے بھی پڑتے ہیں، پھر اسی طرح استنجے کیے بغیر کھڑے ہو گئے تو اس سے بھی کپڑے آلودہ ہوتے ہیں، یقینی بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چگلی کھاتا تھا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی منگوائی، کھجور کی تازہ شاخ، اس کے دو ٹکڑے فرما دیے، ان میں سے ایک ٹکڑے کو ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرے ٹکڑے کو دوسری قبر پر رکھ دیا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کی حکمت پوچھنی چاہیے سرکار کے صحابہ نے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا، ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ کہ سبز شاخ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے قبر والے کو سکون ملے گا۔ اب چاہے تو وہ شاخ کرے، چاہے اوپر سبز پھول رکھے جائیں، وہ پھول اللہ کا ذکر کریں تو ان کو قبر میں راحت ملے، چاہے کوئی انسان قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے تو ذکر کی برکت سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور جو عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے نیک آدمی ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات میں بلندی کا سبب فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔